یہ سوال ایک ممبر پہ آیا ہے کہ 9 اور 10 محرم کو قبروں پہ مٹی ڈالنا حرام ہے. 9 اور 10 محرم کو قبروں پہ مٹی ڈالنا. صرف اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر کہ 10 محرم کن کی قبروں پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی اور کن کے لاشیں بغیر کفن کے پڑے تھے. اگر تو تیرا تعلق ہے ان کے ساتھ جنہوں نے ڈالی تھی تو پھر تجھے ڈالنی چاہیے. اور اگر تیرے نبی کے بیٹے کا جنازہ دھوپ میں پڑا تھا تو پھر پورا سال قبروں پہ مٹی ڈالنا ثواب ہے. لیکن 10 محرم سے صرف مولوی کی سازش ہے کہ بچے قبرستانوں میں چلے جائیں, یہ شہروں میں نہ رہیں. اگر یہ شہروں میں رہیں گے شبیر کے ماتمی آئیں گے, غازی کا علم آئے گا, ماتم کی آواز آئے گی. یہ مسجد میں جا کے مولوی سے پوچھے گا حسین کون تھا, یزید کون تھا. اگلا سوال ہے کہ کیا 10 محرم کا روزہ 10 محرم کا روزہ بھی حرام ہے. یہ بنی امیہ نے منت مانی تھی اگر حسین قتل ہو جائے تو ہم خوشی کا روزہ رکھیں گے. صرف 10 محرم فاقہ ہے دن ڈھلنے تک کا, وہ بھی محبت حسین میں کہ حسین بھوکے اور پیاسے تھے تو لہٰذا ان کی بھوک اور پیاس کو یاد کرتے ہوئے انسان فاقہ رکھے اور وقت غروب سے پہلے فاقہ شکنی کرے شہادت کے وقت. کوئی بھی ایسی فرسودہ رسم جو حسین سے ٹکراتی ہو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو. 10 محرم کل کا دن بڑی آپ کو ایسی فرسودہ باتوں کے بارے میں کہا جائے گا, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, آپ زنجیر نہ ماریں, آپ خون نہ نکالیں. سمجھ میں میری ایک بات نہیں آتی کہ بدن ہمارا ہے, خون ہمارا ہے, تکلیف کسی دوسرے کو کیوں ہوتی. اور میری قوم کے نوجوان ایک بات ذہن میں رکھنا, دنیا تمہاری تعداد سے نہیں ڈرتی, تمہاری ماتم کی جھنکار سے ڈرتی. حسین کا ماتم یزید کے چہرے پہ تماچا ہے. کل حسین کے جلوس سڑکوں پہ پورے روب, پورے دبدبے, پورے شان و شوکت کے ساتھ جائیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جلوس جیتنے والے کا ہوتا ہے, ہارنے والے کا نہیں ہوتا. لہٰذا میرے اہل سنت بھائی جو مجلسوں میں ہیں, کل کا دن جلوسوں میں گزاریے گا. اگر آپ مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شریک ہونا ضروری سمجھتے ہیں تو یہ قتل حسین کا احتجاج ہے. کوئی عام فرد قتل نہیں ہوا, تمہارے نبی کا بیٹا قتل ہوا. آج کی رات جاگ کے ایک بات ضرور سوچنا کہ یہ رات جاگنے والی رات کیوں ہے. اس رات حسین کی سکینہ بھی نہیں سوئی, اس رات حسین کا اصغر بھی نہیں سویا. میں ماتمیوں سے منت کروں گا, مجبوراً تقاضۂ بشریت ہے, انسان تھک کے سونے کی کوشش کرتا ہے, نیند آئے بھی تو اپنے آپ کو جگانا, جھنجھوڑ کے کہنا کہ ایک رات جاگ, آخری رات کا مہمان ہے اکبر کا باپ. آج رات گریے میں گزارو, کل والا دن گریبان کھولنا, آستینے پلٹنا, سروں پہ خاک ڈالنا, مصافحہ نہ کرنا, ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا نہ, ایک دوسرے کے گلے نہ ملنا, کوشش کرنا جتنی دیر پیاسا رہ سکو رہنا, جتنی دیر بھوکے رہ سکو رہنا. کل کا تھوڑا سا دن ہے, گزار لے گا تو, شام کو جلوس واپس آ جائیں گے, تو گھر آئے گا, تیری ماں دروازے پہ بیٹھی ہوگی, تیری بہنیں تیرے انتظار میں ہوگی, تیری بیٹیاں تیرے زخم صاف کریں گی, تیرے لہو والے کپڑے دھل جائیں گے, تیری تھکاوٹ اتر جائے گی, تو پانی بھی پی لے گا, تو نرم بستر میں بھی سو لے گا. کل شام کو منہ کربلا کی طرف کرنا, رو کے کہنا علی کی بیٹی میں تو اپنے گھر واپس آ گیا, نہ تیرا اکبر آیا, نہ تیرا غازی آیا, نہ تیرا قاسم. گریے سے رات گزارنا, اے رات نہ ڈھلنا,
کہ اجڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ کل والا دن اکبر کی اذان سے شروع ہوگا، حسین کے سجدے پہ ختم ہو جائے گا۔ میں جملہ بدلتا ہوں، جوانی سے شروع ہوگا، ضعیفی پہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دن میں 72 جنازوں کا نکلنا، 71 جنازے تنہا حسین اٹھائے گا کل۔ آج کی شب مخصوص ہوتی ہے حسین کے اس بیٹے کے نام، جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو، اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا ہو۔ اکبر کے بعد نہ زندگی کا فائدہ نہ سانسوں کا فائدہ۔ آقا مہدی نے قبر حسین پہ اکبر کی شہادت پڑھ لی۔ آقا مہدی گھر آیا، آدھی رات کو کسی کے رونے کی آواز آئی، بستر سے تڑپ کے اٹھ کے کہتا کون ہے؟ صحن سے آواز آئی، پردہ کر، میں محمد کی بیٹی، نبی کی بیٹی کا نام آنا تھا۔ آقا مہدی تڑپ گیا، رو کے لگا اتنا نصیب نوکر کے گھر آئی ہے۔ بی بی رو کہتی سمجھانے آئی ہوں، آج کے بعد میرے حسین کی قبر پہ اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ دیکھ دا بی بی کی روایت غلط پڑھ دی، فرمایا تو نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، لیکن جب سے اکبر پڑھ کے آیا ہے میں کبھی کربلا میں حسین چپ کرواتی، کبھی شام میں زینب چپ کرواتی، قبر میں حسین رو رہا ہے، زری میں زینب رو رہے۔ نہیں برداشت ہوتی سیدوں سے علی اکبر کی شہادت۔ جوانی کا زخم ہو بہو تصویر محمد۔ میں نے کبھی ممبر سے نہیں کہا ثانی یوسف، نہیں، فخر یوسف، ہو بہو محمد، نانے کی شکل والا حسین کا بیٹا۔ 10 محرم کو ماں کے خیمے میں آ کے کہہ رہا تھا اماں مجھے مرنے کی اجازت دے۔ میں نے جملہ پڑھا تیری ہائے بھی نہ نکلی، اکبر آ کے عالیہ سے کہہ رہا مجھے مرنے کی اجازت دے۔ بی بی نے اکبر کا قد دیکھا، رو کے کہتی سچ بتا میں نے تجھے مرنے کے لیے پالا تھا؟ میں نے 18 سال جو برگوں میں پالا، میں نے تجھے موت کے لیے پالا تھا؟ نہ اکبر، میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دوں۔ اب ایک لمحے کر کے ذہن میں طرف کرنا، شہزادی نے بیٹے کا سر زانوں پہ رکھا، جیسے قاری قرآن چھپاتا ہے نا، ایسے چھپا کے دی نہیں اکبر میں تجھے مقتل نہیں جانے دوں گی۔ اکبر نے بھی پھر وہ سوال کیا، کربلا کانپ گئی۔ اکبر رو کہتا اماں میں کس کا بیٹا ہوں؟ رو کہتی زینب کا۔ یہ جو دروازے پہ رو رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہتی زہرا کا۔ رو کہتا اگر قیامت والے دن فاطمہ نے پوچھ لیا میرا بیٹا روتا رہا اور تو اپنا بیٹا گود میں سنبھالتی رہی، زینب کو علی والا جلال آیا، رو کے کہتی تیرے جیسے لاکھ اکبر میں وار دوں زہرا کے بیٹے سے۔ اٹھ اکبر چل موت کی تیاری کر، جوان و ماتم کی تیاری کرنا۔ اکبر نے سر پہ امامہ باندھا، غریب گھوڑے کی زین پہ آیا۔ بی بی زینب کی آواز آئی اماں فضہ ساری سیدزادیوں کو بلا۔ ساری سیدزادیاں بی بی زینب کے خیمے میں آئیں۔ تو ماتمی ہے، تو شبیر کا نوکر ہے، تو مجھ سے سوال کر آج جو گئی تھی بی بی کے خیمے میں بیٹھ کے اکبر کو ملی، کھڑی ہو کے اکبر کو ملی؟ میں غلط پڑھوں مجھے غازی معاف نہ کرے۔ اکبر گھوڑے کی زین میں بیٹھا، 80 بیبیوں نے حلقہ باندھا، ہاتھوں میں پتھر پکڑے، اپنے چہرے سے پردے ہٹائے، رو کہتی واہ حجابہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ۔ ادھر پتھروں کا ماتم شروع ہوا، حسین کی آواز آئی زینب ماتم روک، میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھ۔ کربلا میں ہر سیدزادی نے اکبر کی زندگی میں پتھروں کا ماتم کیا، یوں ہلکا باندھا ہوا۔
अकबर घोड़े की जीन पे, कोई कहती सर झुका मैं तेरी दाढ़ी चूमूं, कोई कहती नीचे आ मैं तेरा सीना चूमूं, कोई कहती बटन खोल मैं तेरी आस्तीनें चूमूं। कोई अकबर की माँ दाढ़ी चूम रही थी, कोई चेहरा चूम रही थी, कोई सीना चूम रही थी। एक 4 साल की सैयदजादी अकबर के घोड़े के आगे आई, रो के कहती उनके कद ऊंचे थे, मेरा कद छोटा है, मैं तेरा सर नहीं चूम सकती, अपना पांव रकाब से बाहर निकाल। अकबर ने पांव रकाब से निकाला, सकीना ने अकबर के पांव पे मुंह रखा, रो के कहने लगी सुगरा के हिस्से का बोसा, जो ना रो सके हाय कहे, जो ना रो सके सर झुकाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुम्हें अकबर सुना सकूं। हर बीबी ने पत्थरों का मार। जाफरी साहब 7 विदा हैं हुसैन के बेटे के, 7 विदा हैं बाबा जी जनाब अली अकबर के। पहला विदा किससे किया? मां से। दूसरा विदा किससे किया? भाई सज्जाद से। अकबर गया सज्जाद के खैमे में, सज्जाद मिट्टी पे लेटा हुआ था। अकबर भाई के सरहाने नहीं आया, अकबर सज्जाद के कदमों में बैठा, सज्जाद के पांव के तलवे पे मुंह रखा। सज्जाद ने बंद आंखें खोली, रोक दा तू भी मरने जा रहा है अकबर, तू भी छोड़ के जा रहा है, मातमी है तू, जिगर काबू में कर। सज्जाद ने रोकेगा, अकबर मुझे सीने से लगा। अकबर ने सीने से लगाया। सज्जाद रो के कहता है वो सारे आसान काम तुमने चुन लिए, वो शाम के लिए मुझे क्यों रखा? वो मैं नंगे सारे मां शराबियों के दरबारों में लेके कैसे जाऊंगा? और सज्जाद रो के कहता अकबर बर्छी मुझे दे दे, अकबर नेजा मैं ले लेता हूं, शाम मैं कैसे जाऊंगा? रोता हुआ अकबर ने सर न ढांपना, सर नंगा कर ले मेरा भाई, मैं तुझे कह रहा हूं सर नंगा कर, आज की रात सर ढांपना हराम है। गिरेबान खोलो, ऐसे बैठो जैसे बूढ़ी मां जवान बेटे की लाश में बैठ। मेरे इमाम सादिक मजलिस पढ़ रहे थे, सामने बैठा एक बंदा रुमाल मुंह पे रख के रो रहा था। मौला जाफर सादिक ने मिंबर छोड़ा, उसके मुंह से रुमाल खींचा, रो कहते शर्मा के क्यों रो रहा है? कहता कैसे रो? फिर मैं ऐसे रो जैसे बूढ़ी मां जवान बेटे की लाश में रो। तूने देखा जो नहीं हमारे घर का नुकसान कितना हुआ। 9 रातों के थके हुए हो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि गरीब का जनाजा भी आना है, बाबे का सुलझना भी आना है, तुम्हारी आंखें फुरात बह सके। सजाद की आवाज आई, अच्छा अकबर अल्लाह के हवाले। पहला विदा आलिया से, दूसरा विदा सज्जाद से, तीसरा और मुश्किल तरीन विदा पढ़ने लगा, सबसे मुश्किल विदा पढ़ने लगा। अकबर सज्जाद के खैमे से बाहर आया, गाजी की आवाज आई, अकबर बाकी किसी को बाद में मिलना, पहले माँ के खैमे में जा। अकबर लैला दरवाजे पे तुझे देख रही है, तू मातम की तैयारी करो। जिसकी माएँ हैं वो जो माओ के जवान बैठे हो, वो अल्लाह तुम्हारी माओ की जिंदगियां करे, तुम मातम की तैयारी करना। अब्बास की आवाज आई, अकबर एक बार लैला के खैमे में जा। अकबर माँ के खैमे में गया, अकबर को लैला नजर ना आई। अकबर बाहर आया, रो के कहता चाचा गाजी मेरी माँ खैमे में नहीं है। इतना कहना था, अब्बास अकबर की माँ के खैमे में आए, आवाज दे कहते अकबर की माँ तेरा बेटा तुझे मिलने आया था, तू जिगर काबू में रख। अब्बास ने देखा अकबर की माँ खैमे के पर्दे के पीछे खड़ी कांप रही थी। गाजी ने कहा तू यहाँ क्यों खड़ी है? रो के कहती गाजी ज़ैनब से कह मुझे इजाजत दे दे, मैं बेटा कह लो, मैं बेटा कह के रो लो। मैंने आज तक अकबर को बेटा नहीं कहा। ज़ैनब तड़प गई, रो के
کے کہتی لیلا اکبر تیرا بھی بیٹا، اکبر میرا بھی۔ پوچھ بی بی سے، میں اکبر کو بیٹا کہہ لوں؟ عالیہ کی آواز آئی کیا بیٹا؟ ادھر اکبر ماں کے خیمے میں آیا، کتابیں کہتی ہیں ماں کے خیمے میں کھڑا تھا اکبر، ماں نے ایسے چکر لگانا شروع کی جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ سانس لے لیا تم نے، اب جملہ سن کے ماتم کر لو گے۔ جب اکبر کا چہرہ دیکھ لیا، داڑھی دیکھ لی، سینہ دیکھ لیا، رو کے کہتی ہے 18 سال بعد آج ماں نے جی بھر کے دیکھا ہے، اکبر میری ایک حسرت پوری کرے گا۔ اکبر رو کہتا تو جتنی حسرتیں پوری کرنی کر۔ رو کے کہتی ایک بار زمین پہ لیٹ۔ اکبر زمین پہ لیٹا، ماں نے تبرکات والا صندوق کھولا، بی بی نے گٹھڑی نکالی، بی بی نے گٹھڑی کھولی، اکبر کے سامنے آ کے کہتی تیرا 1 سال کا کرتا، تیرا 2 سال کا کرتا، تیرا 3 سال کا کرتا، اوے مجھے تیری جوانی کی قسم، اوے میں ہر سال تیرے کرتے سیتی تھی۔ اکبر میرے گھر آئے، میں اکبر کو لباس میں اکبر ماں جنگلوں میں رول گئی۔ سب سے مشکل ودا، ابھی اکبر ماں کے خیمے میں تھے، یا حسین روتے روتے دروازے پہ آئے، آ کے کہتے لیلا اکبر پیارا ہے تو میں مقتل میں جاؤں؟ تڑپ گئی اکبر کی ماں، روک دی اکبر جلدی جا، بابا مقتل میں جا رہا ہے۔ اکبر نکلے، سامنے کھڑی تھی 4 سال کی سیدزادی، رو کے کہتی اکبر تو میرا بھی بھائی، تو سغرا کا بھی بھائی، اکبر تو اس گھر کا محمد، اکبر تو اس گھر کا علی ہے۔ اکبر ایک بار اتر، اکبر بہن کو اپنی گود میں لے، اکبر ایک بار میں تیرے ہاتھوں میں آنا چاہتی ہوں۔ وہ جس کے گھر میں چھوٹی بہنیں ہیں، میں جملہ پڑھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا؟ بی بی سکینہ نے اکبر کے کرتے کے ساتھ اپنا کرتا باندھا، رو کے کہنے لگی جہاں تو جائے گا وہاں میں جاؤں گی۔